تصویر میں ایک نوجوان پرجوش لڑکی تھی جو تقریباً 18 سال کی دکھائی دیتی تھی۔ وہ کیمرے کی طرف شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہی تھی اور ایک بیگ تھامے کھڑی تھی۔ جیسے ہی صبرین نے اس لڑکی کو پہچانا، وہ حیرت سے ساکت رہ گئی۔ یہ چہرہ، یہ میرا کی کزن ہیرا تھی۔ ماضی میں آبش نے پلاسٹک سرجری کروا کر اپنا چہرہ ہیرا جیسا بنوایا تھا تاکہ وہ شہزام کے قریب جا سکے اور اس کا خیال رکھنے کا بہانہ کر سکے۔ لیکن صبرین کو محسوس ہوا کہ یہ ہیرا وہ ہیرا نہیں تھی جس میں آبش نے خود کو بدلا تھا۔ یہ تصویر دیکھ کر واضح تھا کہ اس ہیرا کی آنکھیں معصوم اور بے داغ تھیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ تصویر اصل ہیرا کی تھی۔ ولید کے پاس یہ تصویر کیوں تھی؟ یہ تصویر ولید نے 4 سال پہلے محفوظ کی تھی، اس سے پہلے کہ شہزام نے ہیرا کو اپنا نگران کیئر ٹیکر مقرر کیا تھا۔ صبرین کو وہ آگ کا حادثہ یاد آیا جس میں آبش تو بچ نکلی تھی لیکن اصل ہیرا مار دی گئی تھی۔ اسی حادثے کا الزام رانیہ پر لگا اور اسے جیل بھیج دیا گیا۔ بعد میں جب رانیہ بھاگ گئی تو وہ سمندر میں کود گئی اور غالباً وہ بھی مر گئی۔ کیا ولید اس سازش میں ملوث تھا؟ یہ سوچ کر صبرین کے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی۔ حالانکہ موسم سرما نہیں تھا، پھر بھی وہ کانپنے لگی۔ جیسے جیسے وہ ولید کی حقیقت جاننے لگی، اسے احساس ہوا کہ وہ سوچ سے کہیں زیادہ خطرناک شخص ہے۔ آخر اس شخص نے کتنے گناہ کیے تھے؟ اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ عاصم کی کال تھی۔ ولید واپس آ رہا ہے۔ وہ بہت تیز گاڑی چلا رہا ہے اور 10 منٹ میں ولا پہنچ جائے گا۔ صبرین نے جلدی سے لیپ ٹاپ سے سارے شواہد مٹا دیے اور چپکے سے اسٹڈی روم سے نکل آئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا لیکن اسے خود پر قابو رکھنا تھا۔ وہ ولید کو شک کرنے کا موقع نہیں دے سکتی تھی۔ 7 منٹ بعد پورچ میں گاڑی کے انجن کی آواز گونجی۔ ولید اندر آیا اور صبرین کو صوفے پر فون استعمال کرتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ گھر کی بجلی چلی گئی ہے؟ ولید نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، صبرین جھنجھلا کر بولی۔ کھانے کے دوران اچانک بجلی چلی گئی۔ میں نے مینجمنٹ کو کال کی تھی لیکن انہیں بھی کچھ پتہ نہیں۔ تمہیں فوراً مجھے بتانا چاہیے تھا۔ ولید نے اس کے بالوں کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ صبرین کو گھن سی محسوس ہوئی لیکن اس نے خود پر قابو رکھا۔ تم تو کسی فنکشن میں گئے تھے، پھر اچانک واپس کیوں آ گئے؟ ولید نے نرمی سے کہا۔ جس شخص سے ملاقات طے تھی، اسے کوئی ضروری کام پڑ گیا تو میں نے سوچا کہ تمہارے ساتھ کھانے پر آ جاؤں، لیکن یہاں آ کر خیر میں بھی پتہ کرتا ہوں۔ ولید نے مینجمنٹ کو کال کی۔ انہیں پتہ چلا کہ ایک ڈرون کی وجہ سے کیبل خراب ہو گئی تھی۔ مرمت میں 1 گھنٹہ لگنا تھا۔ چلو باہر چلتے ہیں اور فلم دیکھتے ہیں، ولید نے محبت بھری آواز میں کہا۔ پچھلی بار ہم دیکھ نہیں سکے تھے۔ صبرین نے فوراً انکار کر دیا۔ نہیں، میں تھک گئی ہوں، بس گھر پر رہ کر فون استعمال کروں گی۔ وہ اس شخص کے ساتھ وقت گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر حقیقت جاننے کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ اسی لمحے ولید سے طلاق لے لیتی۔ کبھی وہ شہزام کو اندھا کہتی تھی لیکن اب اسے لگا کہ وہ خود بھی بے وقوف تھی۔ کم از کم شہزام نے اس شیطان سے شادی تو نہیں کی تھی۔ 1 گھنٹے بعد گھر کی بجلی بحال ہو گئی۔ صبرین نہانے کے لیے اوپر جانے لگی تھی۔
لیکن اچانک ولید نے اسے اپنی گود میں کھینچ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ صبرین اندر ہی اندر کرا اٹھی۔ اسے ولید اور رجینہ کی مکروہ حرکات یاد آئیں اور اسے متلی آنے لگی، لیکن وہ اپنے جذبات کو چھپا گئی کیونکہ وہ خود کو بے وقت نقاب نہیں کر سکتی تھی۔ صبرین کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ولید نے جھک کر صبرین کو چومنے کی کوشش کی، مگر اس نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ولید کا چہرہ سخت ہو گیا، اس کی آنکھوں میں غصے کی جھلک تھی۔ صبرین کے دل میں خوف پیدا ہوا اور وہ فوراً ولید کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ولید نے اسے سختی سے تھامے رکھا، جیسے اسے جانے ہی نہیں دینا چاہتا تھا۔ کیا میں اب تمہیں ایک کس بھی نہیں کر سکتا؟ ولید نے غصے سے کہا۔ میں کافی دنوں سے صبر کر رہا ہوں، مگر تمہارا رویہ، تمہیں تو بے جان شہزام کے ساتھ رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں، مگر مجھ سے تم دور بھاگتی ہو۔ کیا تم مجھے دوبارہ مارو گے؟ صبرین نے خوف زدہ ہو کر اپنے چہرے کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ یہ محض اس کا ایک فطری رد عمل تھا، مگر حقیقت میں وہ واقعی ڈری ہوئی تھی۔ ولید کے جسم میں جموں طاری ہو گیا، پھر اس نے فوراً صبرین کو زور سے گلے لگا لیا۔ نہیں، میں تمہیں دوبارہ نہیں ماروں گا، ولید نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں بس تم سے بہت محبت کرتا ہوں صبی، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ صبرین حیران رہ گئی۔ وہ روز رجینہ کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا تھا، مگر اب اس کے ساتھ محبت کی باتیں کر رہا تھا۔ ولید، مجھے تھوڑا وقت دو، صبرین نے آہستہ سے کہا، جیسے وہ وقت گزارنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں تمہیں پہلے ہی بہت وقت دے چکا ہوں۔ ولید کے چہرے پر جھنجھلاہٹ تھی۔ اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ اس اتوار کی رات بس۔ صبرین کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ولید کو شک ہونے لگا۔ جب صبرین اوپر نہانے چلی گئی، ولید اپنے اسٹڈی روم میں آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر لگ رہی تھی، مگر جب اس نے لیپ ٹاپ آن کیا، بیٹری 25% تھی۔ جب وہ صبح نکلا تھا تب 30% تھی۔ یہ معمولی فرق لگتا تھا، مگر ولید کی نظریں فوراً بدل گئیں۔ وہ چونک گیا۔ کسی کو معلوم تو نہیں ہوا؟ اس نے فوراً ایک نمبر ملایا۔ پتہ کرو کہ کس کے ڈرون نے قریبی کیبل تباہ کی تھی۔ اگلی صبح صبرین بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ رات بھر اس کا دماغ ولید کے الفاظ اور اس کے لیپ ٹاپ میں چھپی معلومات کے بارے میں سوچتا رہا۔ عاصم اور شہریز اس کے آفس آئے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ شہریز نے پوچھا۔ ہاں، میں نے کچھ اہم چیزیں دریافت کی ہیں۔ صبرین نے اپنی تمام تر کے آسرائیاں ان کے ساتھ بانٹ دیں۔ صبرین، مجھے لگتا ہے کہ اب تمہیں ولید سے دور ہو جانا چاہیے، عاصم نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ بہت چالاک ہے۔ تم نے لیپ ٹاپ میں مشکوک چیزیں ضرور دیکھی ہیں، مگر کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ انتہائی محتاط ہے۔ اب تم دونوں ایک دوسرے سے اداکاری کر رہے ہو، مگر اگر ولید کو ذرا سا بھی شک ہوا تو وہ خاموشی سے ایسا وار کرے گا کہ تم سنبھل بھی نہیں پاؤ گی۔ ہاں، میں بھی عاصم سے متفق ہوں، شہریز نے سر ہلایا۔ ولید کے ساتھ نیابے کا ایک قاتل ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، مگر وہ ہمیں بہت قریب سے جانتا ہے۔ اگر ہم ولید سے سیدھا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں تو ہم شکست کھا سکتے ہیں، لیکن اگر اب
میں اب چھوڑ دوں تو سچ کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ صبرین نے مایوسی سے کہا۔ صبرین، اب صورتحال بدل گئی ہے، عاصم نے کہا۔ ولید کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ اگر وہ مزید بے قابو ہو گیا تو تم خطرے میں پڑ جاؤ گی۔ صبرین تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اگر ولید اور وہ اپنی اصل حقیقت ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کر دیتے تو ان کے درمیان معاملات کتنے کشیدہ ہو سکتے تھے، اور تمہاری سیکیورٹی کیمرے جلد بازی میں لگائے گئے تھے۔ شہریز نے اسے یاد دلایا۔ چونکہ یہ زیادہ پوشیدہ نہیں ہے، محض وقت کی بات ہے کہ ولید انہیں دیکھ لے گا۔ عاصم نے سر ہلایا اور کہا، سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ نہیں کہ وہ انہیں دیکھ لے گا، بلکہ یہ ہے کہ وہ ایسا ظاہر کرے گا جیسے اسے کچھ معلوم نہیں، لیکن در حقیقت وہ خاموشی سے کوئی خطرناک چال چل رہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ تم اگلی ہیرا یا رانیہ بن جاؤ۔ مجھے لگتا ہے کہ ولید تم سے دل ہی دل میں انتقام لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ شاید وہ تمہیں فوراً قتل نہ کرے، لیکن وہ تمہاری زندگی کو جہنم بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ تم شاید موت سے نہ ڈرتی ہو، مگر تمہیں اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ شہریز نے بھی اتفاق کرتے ہوئے کہا، ولید تم پر نظر رکھ رہا ہے۔ جیسے ہی بجلی چلی گئی وہ فوراً واپس آیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ تم اس پر کبھی بھروسہ حاصل نہیں کر سکو گی، اور تمہیں ایسا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے دماغ میں صرف یہی چل رہا ہے کہ تمہیں قابو میں کر کے کس طرح اذیت دی جائے۔ صبرین نے اپنی پیشانی دباتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں ولید سے طلاق کی بات کروں گی۔ وہ مجھے زیادہ سے زیادہ اتوار تک برداشت کرے گا۔ میں ان 2 دنوں میں دیکھتی ہوں کہ اور کیا پتہ لگ سکتا ہے۔ عاصم نے تنبیہ کی، احتیاط سے کام لینا۔ ہم ان 2 دنوں میں ولید کے ولا کے قریب موجود رہیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو فوراً ہمیں اطلاع دینا۔ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ولید شیشے کی دیوار کے پاس کھڑا تھا، سیاہ سوٹ میں ملبوس، اور سگار کے ایک کش لے رہا تھا۔ میرا نہا کر نکلی، بادروب پہنے، اور پیچھے سے آ کر ولید کو گلے لگا لیا۔ اس کے ہاتھ ولید کے سامنے آ کر اس کی بیلٹ کھولنے لگے۔ آج میرا موڈ نہیں ہے۔ ولید نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور چہرے پر سختی آ گئی۔ میرا نے مسکرا کر کہا، کیا تمہاری سیکرٹری نے تمہیں اتنا خوش کر دیا ہے کہ تم تھک گئے ہو؟ ولید نے سگار کا ایک اور کش لیا اور دھواں میرا کے چہرے پر چھوڑ دیا۔ کیا تم میری طاقت پر شک کر رہی ہو؟ پھر غور سے میرا کو دیکھنے لگا۔ کیا تمہیں ہپنوسائز آتی ہے؟ ولید نے اچانک پوچھا۔ مجھے شک ہے کہ صبرین میری جاسوسی کر رہی ہے۔ کیا اس کی یادداشت میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے؟ میرا کا رنگ فک ہو گیا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یادداشت بدلنا اتنا آسان ہے؟ کامیابی کی شرح بہت کم ہے، اور صبرین مجھ سے شدید نفرت کرتی ہے۔ وہ کبھی مجھے اپنی یادداشت پر قابو پانے کی اجازت نہیں دے گی۔ ولید کے چہرے پر کسیلا غصہ ابھرا۔ وہ تم سے کئی بار غداری کر چکی ہے، پھر بھی تم مجھ سے چاہتے ہو؟ میرا نے چلاکی سے پوچھا۔ ولید نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میرا نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں اب تک اس پر شک ہونے کا علم نہیں، تو اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ بس اسے نشہ آور دوا دے کر
اس کے ساتھ تعلق بنا لو، پھر ایک ویڈیو بنا کر اسے بلیک میل کرو۔ جب تم چاہو گے تم اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکو گے۔ اگر وہ انکار کرے تو یہ ویڈیو لیک کر دینا، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ شرم سے کیسے جیتی ہے۔ ولید نے اس کی ٹھوڑی کو زور سے پکڑا۔ تم بہت ظالم ہو، اور تم بھی، میرا نے ہنس کر جواب دیا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو صبرین کی زندگی کو مکمل جہنم بنا دیتی۔ ولید نے آنکھوں میں درندگی سمولی۔ تم واقعی مجھے اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ صبرین کو خوش رکھنا چاہتا تھا، مگر اب وہ اپنے منصوبے بدل چکا تھا۔ اگر صبرین اس کی عزت نہ کر سکی تو وہ اسے سسک سسک کر مارے گا۔ ہوٹل سے نکلنے کے بعد ولید گاڑی میں بیٹھا اور اپنے رابطوں میں ایک غیر ملکی نمبر تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی فون کے دوسری طرف ایک عورت کی پرکشش آواز سنائی دی۔ 4 سال ہو گئے ولید، آخرکار تم نے مجھ سے دوبارہ رابطہ کیا۔ ولید نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آبش، تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر میں نے تمہارے لیے سفارش نہ کی ہوتی تو آفتاب شاید تمہیں زندہ نہ چھوڑتا۔ آخرکار اس کے لیے تم بس ایک بیکار مہرہ تھی۔ آبش نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد تمسخرانہ انداز میں ہنسی۔ سب کہتے ہیں کہ آفتاب بہت چالاک ہے، مگر اگر مجھ سے پوچھو تو سب سے زیادہ چالاک تو تم ہو ولید۔ تم نے 4 سال پہلے ہی اپنی چالیں بچھانا شروع کر دی تھی۔ ولید، میں نے تم سے زیادہ بے رحم شخص آج تک نہیں دیکھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ عزت مر چکا ہے، یہ تم نے ہی کیا ہے نا؟ ولید کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ تم ملک سے باہر ہو، لیکن پھر بھی تمہیں کافی کچھ معلوم ہے۔ آبش، کیا تم واپس نہیں آنا چاہتی؟ اپنے پرانے حساب برابر نہیں کرنا چاہتی؟ یہ نہ بھولو کہ کس نے تمہیں پہاڑوں میں بیچ دیا تھا، کس کی وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہوئی۔ صبرین اور شہزام آج بھی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ تمہارے والدین آج بھی جیل میں سڑ رہے ہیں، اور تم ملک بھی واپس نہیں آ سکتی۔ اس بار تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ آبش نے فوراً بات کو بھانپ لیا۔ ولید نے ایک بڑی مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ سے کہا، میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں، تمہاری قسمت بدلنے کا موقع۔ تم بعد میں میرا شکریہ ادا کرو گی۔ شام کے وقت صبرین ولا میں داخل ہوئی۔ ڈوبتے سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، ولید کچن سے جھانک رہا تھا، ایپرن پہنے ہوئے۔ بس تھوڑی دیر اور انتظار کرو، کھانا تیار ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، صبرین نے جواب دیا۔ صبرین نے اپنے جوتے بدلے اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر ولید کے فون پر پڑی جو کافی ٹیبل پر رکھا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا میں اس کے فون سے آبش کے بارے میں کچھ معلوم کر سکتی ہوں؟ گزشتہ روز صبرین کو پتہ چلا تھا کہ ولید آبش کو ہیرا کے بیس میں لانے میں ملوث ہو سکتا ہے۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ شاید وہ اب بھی آبش کے ساتھ رابطے میں ہے۔ صبرین کو آبش اور میرا دونوں سے شدید نفرت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ صبرین اوپر گئی اور آرام دہ لباس پہن کر نیچے آئی۔ تب تک ولید کھانا لگا چکا تھا۔ کھانے کے دوران صبرین نے اپنے فون سے چھیڑ چھاڑ کی، پھر اچانک بولی، ہماری کمپنی نے
ایک نیا موبائل ایپلیکیشن لانچ کیا ہے، لیکن میرے فون میں یہ نہیں کھل رہا۔ کیا میں تمہارے فون پر چیک کر سکتی ہوں؟ پتہ چلے کہ مسئلہ میرے فون میں ہے یا ایپلیکیشن میں۔ ٹھیک ہے، ولید نے مسکراتے ہوئے اپنا فون ان لاک کر کے دے دیا۔ صبرین حیران رہ گئی، یہ اتنا آسان کیسے ہو گیا؟ جیسے ہی وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کا بہانہ کر رہی تھی، اس نے جلدی سے ولید کے میسیجز کھولے، لیکن وہاں کچھ نہیں ملا۔ اچانک ولید نے کھڑے ہو کر پوچھا، کیا تمہیں کچھ ملا؟ صبرین کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً ایپ ڈاؤن لوڈنگ کے صفحے پر واپس جاتے ہوئے کہا، ہاں تمہارے فون پر یہ کھل رہا ہے۔ لیکن اچانک وہ ساکت رہ گئی۔ کیا ولید نے ابھی کہا تھا کہ تمہیں کچھ ملا؟ اس نے سر اٹھایا اور ولید کی گہری سیاہ آنکھوں میں دیکھا، جو کسی نہ ختم ہونے والے اندھیرے کی طرح لگ رہی تھی۔ ایک بے نام سی ٹھنڈک صبرین کے وجود میں سرایت کر گئی۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ وہ بس زیادہ حساس ہو رہی ہے۔ ولید اتنی جلدی کیسے جان سکتا ہے؟ لیکن اگلے ہی لمحے ولید نے فوراً اس کا فون چھین لیا اور زور سے میز پہ دے مارا۔ بنک! سکرین چکنا چور ہو گئی۔ صبرین کا فون مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ صبرین اچانک کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں غصے کی چمک لیے بولی، ولید تم کیا کر رہے ہو؟ ولید اب بھی مسکرا رہا تھا، لیکن اس کے الفاظ صبرین کے بدن میں جھرجھری پیدا کر رہے تھے۔ سبی، کیا تم اب بھی میرے ساتھ یہ کھیل جاری رکھنا چاہتی ہو؟ شاید مجھے تم سے پوچھنا چاہیے، آخر تمہیں کیا معلوم ہو چکا ہے؟ صبرین نے سختی سے انکار کیا۔ میں نہیں جانتی کہ تم کیا کہہ رہے ہو، میں تو بس ایپلیکیشن چیک کرنا چاہتی تھی۔ ولید تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہے؟ ولید نے حیرت سے بھویں اٹھائی۔ تمہیں کچھ معلوم نہیں؟ کیا معلوم ہونا چاہیے؟ صبرین نے معصومیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ ولید کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک ہنس دیا۔ سبی، تم واقعی ایک شاندار اداکارہ ہو۔ ہم دونوں ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بہترین، لیکن افسوس میرا فون واپس دو۔ صبرین نے فیصلہ کر لیا کہ وہ فون واپس نہیں کر دے گی۔ اگر وہ اسے لے نہیں جا سکتی تو کم از کم شہریز کو کال کر کے اطلاع دے سکتی ہے۔ نہیں، میں تمہاری شرط قبول نہیں کر سکتی۔ تم نے میرا فون توڑا ہے، اب تمہارا فون میرا معاوضہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے پلٹی، لیکن ولید نے اس کا کندھا مضبوطی سے پکڑ لیا۔ صبرین نے جھٹکے سے خود کو چھڑایا اور فوری حملہ کر دیا، لیکن ولید نے نہایت آسانی سے حملہ روک لیا۔ صبرین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پچھلی بار جب میں نے ولید پر حملہ کیا تھا، وہ اتنا دفاع نہیں کر پایا تھا، لیکن آج اس کی حرکتیں میرے برابر تیز ہیں۔ ولید نے مسکراتے ہوئے کہا، سبی، بہت عرصے سے میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ صبرین نے جلدی سے اس کے حملے کا جواب دینا شروع کیا، لیکن ولید مرد تھا، طاقتور تھا۔ جلد ہی اس نے ایک زوردار لات ماری اور فون صبرین کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ ولید تم آخر چاہتے کیا ہو؟ صبرین کا چہرہ برف کی مانند سرد ہو چکا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، تمہیں آج رات مجھے
کہیں جانے دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ولید کی دیدہ دلیری کی کوئی حد نہیں تھی۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہوا تو سب سے پہلے شک تم پر آئے گا۔ کیا تمہیں اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں؟ ولید مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ سپی، تم نے میرے فون کو پہلے بھی چھوا ہے نا؟ اس رات بجلی تم نے شہریز سے بند کروائی تھی کیونکہ تم جانتی تھی کہ اس گھر میں ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ صبرین نے دانت بھینچتے ہوئے پوچھا۔ میں نے سب کچھ بہت احتیاط سے کیا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ولید اطمینان سے بولا۔ میرے کمپیوٹر کی بیٹری معمولی سی کم ہوئی تھی۔ سپی، مجھے بہت تجسس ہے۔ تمہیں مجھ پر شک کب ہوا؟ صبرین نے گہری سانس لی۔ اب جب کہ سچ کھل چکا ہے تو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ولید، تم سب سے زیادہ دھوکے باز آدمی ہو جسے میں نے کبھی دیکھا ہے۔ تم نے 4 سال پہلے ہی میری اور شہزام کی زندگی برباد کرنے کی سازش شروع کر دی تھی۔ ولید کی آنکھوں میں شیطانی چمک آ گئی۔ سپی، وہ سب میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور ہاں، میں جانتا ہوں کہ شاید تم نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے، اس لیے اب چھپانے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھو، پچھلی بار جب میں نے تمہیں بچایا تھا وہ حقیقی تھا۔ اگر میں نہ ہوتا تو تمہیں ریپ کر دیا جاتا۔ اگر میں نہ ہوتا تو تمہیں چاقو سے مار دیا جاتا۔ لیکن تم کمینی عورت اندھی ہو۔ میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، پھر بھی تمہاری آنکھوں میں صرف شہزام ہے۔ شہزام، اور تم نے بار بار میری عزت پامال کی۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ تم سے شادی کر کے تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ صبرین نے اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے۔ صبرین پہلے ہی جان چکی تھی کہ ولید ایک گھٹیا انسان ہے، لیکن آج پہلی بار وہ اپنے اصل رنگ میں آیا تھا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ مجھے تمہارا شکر گزار ہونا چاہیے؟ صبرین طنزیہ ہنسی ہنس دی۔ اور کیا؟ ولید نے لمبی سانس لی۔ سپی، میں نے تمہارے لیے ایک گردہ بھی کھو دیا تھا۔ کاش میں مر جاتی، لیکن تم جیسے مکروہ آدمی کو کبھی قریب نہ آنے دیتی۔ تم نے 5 سال تک مجھ پر مہربانی کا ڈھونگ رچایا، لیکن پس پردہ مجھے بار بار نقصان پہنچایا۔ 4 سال پہلے آبش نے اپنی شکل بدل کر ہیرا بننے کا ڈرامہ کیا تاکہ وہ شہزام کے قریب جا سکے۔ یہ سب تمہارا منصوبہ تھا، ٹھیک ہے؟ پھر رانیہ کو جھوٹے الزام میں جیل بھیجنے بھی تمہارا ہاتھ تھا، اور عزت کی موت تم اتنے گھٹیا ہو کہ اپنے سگے بھانجے تک کو نہیں بخشا۔ تمہیں عبرت ناک موت نصیب ہوگی۔ ولید حیران رہ گیا۔ تو تمہیں عزت کی موت سے ہی مجھ پر شک ہوا؟ میں نے وہ کام بہت رازداری سے کیا تھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ صبرین خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے تو بس آسمانی کے لیے کہہ دیا تھا، مگر ولید نے خود ہی اقرار کر لیا۔ ولید نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے حیرت ہو رہی ہے، تم میری توقع سے زیادہ جانتی ہو، لیکن خوش قسمتی سے میں نے پہلے ہی تم پر وار کر دیا۔ صبرین کا چہرہ یکدم فک ہو گیا۔ اس نے فوراً کھانے کی طرف دیکھا۔ تم نے ان میں کیا ملایا ہے؟
ولید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا لگتا ہے سبی، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ میں نے تم پر اتنی محنت کی ہے، اگر میں تمہیں نہ پا سکا تو مجھے سکون نہیں ملے گا۔ ویسے بھی تم تو خود بھی ایک عیاش عورت ہو۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی جو شہزام نے مجھے بھیجی تھی۔ فکر نہ کرو، میں بھی تمہیں شہزام کی طرح مطمئن کروں گا۔ گھٹیا انسان۔ صبرین سے برداشت نہ ہوا اور اس نے پوری طاقت سے اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ ولید نے ہٹنے کی کوشش بھی نہیں کی، ہلکا سا مسکرا کر بولا، مارو جتنا مارنا ہے، بعد میں تمہیں اور زیادہ مزہ دوں گا۔ میں تمہیں کبھی بھی ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ صبرین فوراً دروازے کی طرف بھاگی، مگر ولید نے فوراً راستہ روک لیا۔ دونوں میں دوبارہ شدید لڑائی چھڑ گئی، لیکن صبرین کو اپنے جسم میں کچھ عجیب محسوس ہونے لگا۔ اس کا بدن بے چین ہونے لگا، اس کے ہاتھ پیر کمزور پڑنے لگے۔ زہر کام کر رہا ہے۔ ولید ہنستے ہوئے آگے بڑھا، گھبراؤ مت، میرے پاس ساری رات ہے، یہ ایک لمبی رات ہونے والی ہے۔ پھر اس نے صبرین کا بازو کھینچا اور اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ ولید چھوڑو مجھے، صبرین اپنی پوری طاقت سے چیخی، مگر زہر نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ ولید نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے کئی بچوں کی ماں بنو۔ ولید نے رڈ رسی نکالی اور اسے باندھ کر اوپر لے گیا۔